خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد، اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ، ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری، میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے، اور تو وابیاں نہ رل گئے کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے، ہے کہ پیرانو تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں اے آنے ہے بھئی پیر پتر نہیں دے سکدا تو پیر دعا دے سکدا ہے، پتر تو اللہ دیندہ ہے، کہ ایہ تا گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو لوندے بھی چلائے کے دے دیندہ، سمجھو؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے وریاں کرے عبادت کلو، اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 2 بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھئی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے۔
اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ادھر ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دیویں آ، پیر جگی پتر دیویں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دیویں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن و فلاں کہاں ہے، تو یہ خود تھے، کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگا؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے، دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے گا، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔
اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شعبی، شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتا پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد وچ مریا، ایسی دعا قبول ہوئی۔ تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس کو لاتے رہیں گے، آج بس اتنا ہی کافی ہے۔